پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات جمع کر کے اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارا دین عطا نہ کرتا ہو۔ خواتین و حضرات، بس اہل ذکر کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا۔ آج کے جدید مسائل پر بھی آپ کی گہری نگاہ۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مزمل اور آیات 1 سے 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال عبدالسلام صاحب کا سوال ہے کہ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ایک ہی مطالب ہیں دونوں کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ بنیادی طور پہ استعاذہ کے معنی میں آتا ہے کہ شیطان سے پناہ مانگنے کے معنی میں آتا ہے۔ اسے 2 جگہ پڑھنا مسنون ہے۔ ایک قرآن کریم کی آیات کو جب شروع کرے قرآن کریم کی تلاوت کو، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، تو حکم یہ ہے کہ اعوذ باللہ سے شروع کرنا چاہیے تلاوت کو۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ جو دوسری مسنون جگہ ہے وہ ہے کہ کوئی شیطانی وسوسے آدمی کے دل میں آئیں اور کوئی شیطانی خیالات آئیں تو ان کو دور کرنے کا جو عمل ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اس تعوذ کے صیغے کے ساتھ پڑھ لینا چاہیے۔ ٹھیک، اس تعوذ کے صیغے اسی لیے شیاطین کو دور کرنے کے لیے اور دعائیں بھی آتی ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ کلھا من شر ما خلق۔ اعوذ جو ہے وہ بنیادی طور پہ آدمی پناہ چاہتا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے شیطان مردود سے بچ کے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تعوذ مسنون نہیں ہے، یعنی جو عام طور پہ ہمارے یہاں یہ معمول بن گیا ہے کہ گفتگو یا کسی دینی بیان یا کسی کے آغاز میں جو اعوذ باللہ پڑھ کے خطبہ پڑھتے ہیں، تو اعوذ باللہ جو ہے وہ بیان یا اس کے شروع میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ تو قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے، آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھنی ہے تو اعوذ باللہ پڑھیں گے، ورنہ گفتگو کے آغاز میں اعوذ باللہ نہیں ہے۔ باقی کاموں کے شروع میں تو بسم اللہ ہے، ٹھیک، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا ہے، تعوذ کے ساتھ نہیں شروع کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا فرمائی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، ہمارے ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعوذ کے ہم معنی ہے، حالانکہ یہ تعوذ کے ہم معنی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بالکل دوسرے معنی میں، یہ بنیادی طور، بلکہ اس کے معنی بہت بڑے ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے بعض جگہوں پہ کہ یہ بنیادی طور پہ وظیفہ عبدیت ہے، اور وظیفہ عبدیت اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کا بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ لا حول عن المعاصی ولا قوت علی الطاعات الا باللہ العلی العظیم، کہ یا اللہ میں اپنی طاقت سے کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا، اور میں اپنی طاقت اور چاہت سے کسی نیکی کو کر نہیں سکتا جب تک اللہ جل شانہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جنت کی کنجیاں ہیں، اس کا ذکر بہت اہم ہے۔ علماء نے فرمایا کہ معانی کے استحضار کے ساتھ اس کا ذکر کئی مواقع پر بہت فائدہ مند ہے۔ ان میں سے بعض حضرات کا یہ معمول، علماء کا معمول لکھا ہے کہ وہ وضو سے لے کے نماز پڑھنے تک اس آیات اس ذکر کو کرتے رہتے تھے معانی کے استحضار کے ساتھ، ٹھیک، اور دلیل فرمایا کرتے تھے کہ جب قرآن اذان کا جو جواب ہے اس میں جب یہ الفاظ آتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ مؤذن یہ کہتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو عقلاً تو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ اس وقت بندے کو لبیک کہنا چاہیے تھا کہ میں حاضر ہوں، میں آ جاتا ہوں، میں آ رہا ہوں، لیکن یہ نہیں کہلوایا۔ کہلوایا یہ ہے کہ تم اپنی طاقت سے آ نہیں سکتے، کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ، سبحان یا اللہ اگر تو آپ نے ہمت دی اور آپ کی طاقت شامل حال ہوئی، آپ کی مدد شامل حال ہوئی، مشیت خداوندی ہوئی، تو میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا، میں مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق مجھے مل جائے گی۔ اگر یہ توفیق شامل حال ہوئی تو میں اپنے ان کاموں سے نکل کر مسجد میں آ کے نماز پڑھ لوں گا، اور اگر یہ توفیق شامل حال نہیں ہوئی تو میں نہیں کر سکتا یہ۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس اعتبار سے وظیفہ عبدیت ہے کہ بندگی کا اعتراف ہے اس کے اندر، کہ بندہ یا اللہ آپ کی مشیت کے بغیر میں نہیں کر سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ جو بھی سوچ لو جب تک وہ اللہ کی مشیت کے تحت نہیں آئے گا، جب تک آپ کرنے پہ قادر نہیں ہوگے۔ تو یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا یہ والا جو معنی ہے، یہ بڑے معنی ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ ذکر بہت ساری مشکلات کے لیے اس ذکر کو تجویز کیا جاتا ہے۔ ہمارے مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ کا ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، وہ فرماتے ہیں جب کوئی مشکل آ جائے تو پھر 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھئی اس ورد کا اہتمام کرنا چاہیے، کچھ نہ ہو تو کم از کم ایک تسبیح پڑھ لو، ایک تسبیح نہ ہو تو 70 مرتبہ ضرور اس کو روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی برکت سے
آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور نیکی کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بعض علماء نے جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ نماز میں دل نہیں لگتا، تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے نیت کے موقع پہ نماز شروع کرتے وقت کئی ساری چیزیں ہیں، جب آدمی تجدید کر رہا ہوتا ہے، جیسے ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین، یا انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اسی طرح بعض حضرات نے کہا کہ 3 مرتبہ نیت باندھنے سے پہلے اس معانی کا استحضار کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 3 مرتبہ پڑھ لو تو نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے، نماز میں خیالات نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے ذہن کو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب آپ اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، یہ معانی کے استحضار کے ساتھ اس کا ورد بڑا ہی مجرب ہے۔ فرمایا یہ جنت کی کنجیاں ہیں، یہ ذکر جو ہے وہ جنت کی کنجیاں ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس زمانے میں جو فتن کا زمانہ ہے، اس میں اس تسبیح کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور جب کبھی بیٹھے بٹھائے کبھی کوئی خیالات ایسے آ جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اسی لیے اس خیال خواب کے بارے میں بھی یہ خدا نخواستہ کوئی برا خواب دیکھ لے، آنکھ کھل جائے تو اعوذ باللہ پڑھ کر جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ بائیں ہاتھ پہ کر کے تھو 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 کر دے، اس کو اپنے آپ کو جو ہے وہ اس ذہن سے جو ہے وہ اس برے خیال کو، برے وسوسے کو، برے خواب کو ذہن سے نکال دے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خلاصہ کلام یہ کہ یہ بنیادی طور پہ شیطان سے پناہ چاہنے کے لیے ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہے، برے خیالات سے بچنے کے لیے ہے، اور اللہ کی پناہ مانگ رہا اللہ کی ہے۔ پناہ میں آ رہا ہے، شیطان سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اے اللہ تیرے سوا شیطان سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت لا الا حول باللہ۔ ولا قوت الا باللہ العلی سبحان العظیم۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب کہ جب کوئی مومن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک باغ تیار کر دیتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جس طرح آپ نے تعلیم فرمایا کہ جب بھی فرصت کے لمحات ہوں یا کام کاج کرتے ہوئے فرصت نہیں بھی ہے، اپنا کام کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ اکبر پڑھتا رہے، ورد کرتا رہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ورد جاری رہیں۔ کیونکہ جنت چکی المیدان ہے اور اللہ کا ذکر یہ اس کے باغات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، در رہے، در رہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ ذکر، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، ذکر سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، اور ذاکرین کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ ذکر کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے، تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا یہ مومنین کی علامات میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کچھ وقت نکال کے ایک تو چلتے پھرتے تو کرنا ہی چاہیے، لیکن 5 منٹ یا 10 منٹ کچھ وقت نکال کر معانی کے استحضار کے ساتھ، اس معانی کی کنسنٹریشن کے ساتھ آدمی کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے، قلب نرم ہوتا ہے، اور اس سے نماز میں دھیان نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رضوان صاحب کا سوال ہے، مفتی صاحب عورتیں سونے کی انگوٹھی پہن سکتی ہیں، مرد کیوں نہیں پہن سکتے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے تو اس کے لیے کیا وزن کی بھی کوئی حد ہے؟ دیکھیں،
ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے سونے کو عورتوں کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ بنایا ہے اور ان کے لیے اس کو جائز قرار دیا ہے. مرد کے اوپر اس کا پہننا حرام قرار دیا ہے، اس کا استعمال سونے کا حرام قرار دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس دھات کی انگوٹھی ہم پہن سکتے ہیں. عربوں میں انگوٹھی سونے کی لوگ پہنتے تھے، پہنی جاتی تھی. جی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاندی کی دھات کی پہن سکتے ہو اور وہ بھی 1 مثقال وزن سے زیادہ نہ ہو. 1 مثقال وزن جو ہے وہ تقریباً 4.5 ماشے کی انگوٹھی ہے. یعنی وہ انگوٹھی کا زیادہ سے زیادہ وزن بھی ہو وہ 4.5 ماشے. سبحان اللہ. 4.5 ماشے سے کم کی چاندی کی انگوٹھی پہننے کی سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی. اور جو چیز اللہ نے عورتوں کے لیے بنائی ہے تو اس میں مردوں کو اس سے روکا گیا کہ وہ عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کریں. اسی طرح عورتوں کو روکا گیا کہ وہ لباس وضاقطہ میں مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، اور ان دونوں مشابہتوں سے روکا گیا ہے. تو اب یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی حدود ہیں، تلک حدود اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کے لیے ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے، اسی چیز کو عورتوں کے لیے حلال قرار دیا ہے. اور یہ منصوص مسئلہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ صراحتاً سوال کیا گیا تو منع فرمایا. ہاں لیکن یہ زیب و زینت قرار دی گئی عورتوں کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا کہ مرد سونا پہن کے بیٹھ جائے؟ مرد کے اندر تو ایک مجاہدانہ شان ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے اسے تخلیق کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی کے سامنے اپنی تخلیق اور مقصد ہوتا ہے تو پھر آدمی کو اس اعتبار سے اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑتا ہے، اسی اعتبار سے چیزیں رکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عورت کے لیے تو مسکن ہی اس کا گھر بنایا ہے، اس کی زیب و زینت تو اس کی ٹھہرنے کی جگہ وہ ہے. اس کا کام ہی جو ہے وہ نسل بانی ہے. وہ تو اس نے تو جہاں بانی تو مرد کا کام ہے نا. اس کا کام تو نسل تیار کرنا ہے. اس کا کام تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو تیار کرنا ہے. اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے تیار ہو کے بیٹھے، امت تیار کرے اور امت کو تیار کرے. خود زیب و زینت خاوند کے لیے اختیار کرے. اس کا تو گھر کے کاموں میں لگنا، مشقت میں لگنا مردوں کے جہاد کی برابر قرار دیا گیا. تو اس کا تو جہاد ہے یہ. سبحان اللہ. کیونکہ دل تو اس کا بھی چاہتا ہے، دل تو اس کا بھی چاہتا ہے کہ میں کروں، لیکن فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے یہ زیادہ اہم کام ہے. کیوں؟ کیونکہ جب یہ عورت ماں بنتی ہے تو پھر یہ شخصیت سے نکل کے ادارے کی شکل اختیار کر لی. وہ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ماں انسٹیٹیوشن ہوتی ہے، اور اس کی بقا نسل کی بقا ہے. تو اس کے لیے، اسی لیے اس کو گھر کی 4 دیواری کے اندر رکھا گیا ہے. وہی گھر کی 4 دیواری اس کے لیے زیب و زینت قرار دی گئی ہے. وہیں پہ اپنے خاوند کے لیے وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے. اور جو مرد ہے اس کا کام جہاں بینی ہے، وہ اس کا کام جو ہے جہاں بانی ہے، وہ ایک الگ کام ہے. وہ ایک الگ چیز کے لیے تیار کیا گیا ہے. اس کا مقصد ہی اور ہے تخلیق کا. اور اس کے وہ اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا تو وہ دنیا میں کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اگر مقصد کے اندر کلیئرٹی ہے، اس کو پتہ ہے اس کو مقصد کیا ہے. پھر وہ یہ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات یہ راغب نہیں کر سکتے. یہ اس کو راغب کریں گے نہیں نا. یہ اس کے لیے کیونکہ یہ تمام چیزیں اس کے مقاصد سے اس کو ہٹائیں گی. اس کو ہر وہ چیز جو اس کی منزل میں رکاوٹ بنے گی وہ اس کو ہٹاتا چلا جائے گا، بشرط ہے کہ منزل واضح ہو، بشرط ہے کہ منزل اس کو کلیئرٹی ہو، اس کو پتہ ہے کہ جانا کہاں ہے. اگر یہ چیز کلیئر ہو جائے تو آج تو ہمارا مسائل ہی حل ہو جائے. آج ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ زندگی کا مقصد ہی واضح نہیں. یہ سوال نہ کہیں پڑھایا جاتا ہے نہ کہیں پڑھا جاتا ہے کہ مقصد ہے کیا لائف کا. Why are you here؟ آپ یہاں پہ ہیں کیوں؟
اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے آپ کو پیدا کیوں کیا ہے، اللہ نے آپ کو بھیجا کیوں ہے، اللہ جل شانہ خوش کب ہوں گے آپ سے، اللہ آپ سے ناراض کب ہوں گے، اللہ موت کس اکبر، چیز کا نام ہے، خوش کب زندگی ہوتے ہیں، ہیں، ناراض کب ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ یہ جو اکبر۔ سارے پرسپیکٹیوز ہیں اس کے لیے تو آپ کو قرآن کریم جگہ جگہ پہ آپ کے پرسپیکٹیو کو درست کرتا ہے، ورنہ اگر آپ ایک نیرو پرسپیکٹیو میں زندگی گزارتے ہیں کہ جس کے اندر بس یہ دنیا ہے اور دنیا سے باہر کچھ نہیں ہے، جی اور شاید آپ کا مقصد جو ہے اس دنیا میں میگزیمائزیشن آف ویلتھ ہے، جی، تو پھر تو یا آپ میگزیمائزیشن آف ویلتھ یا میگزیمائزیشن آف پاور، اور یہی مغرب نے سکھا دیا ہے، طاقت اور دولت، بس دو چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھو، ہاں، اپنا تعلق اللہ سے برقرار رکھو، اور طاقت بھی مل جاتی ہے، دولت بھی مل جاتی ہے۔ ہاں، دولت اور طاقت، اصل بات یہ ہے کہ یہ تو من جانب اللہ، اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں، ان کے پیچھے دوڑنا شروع کرو گے تو ایسا ہی ہے جیسے اپنے سائے کے پیچھے دوڑتے رہو، تو کبھی حاصل نہیں ہوتا سایہ، اگر سائے کے پیچھے آپ دوڑتے رہیں گے، لیکن اگر آپ آگے چلنا شروع کر دیں گے تو سایہ پیچھے آ جائے گا، سبحان وہ اللہ، آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنا پرسپیکٹیو کلیئر ہونا چاہیے، اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر ہونا چاہیے، اپنی زندگی کا مقصد واضح ہونا چاہیے، اور جب یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں تو پھر آدمی کو اپنی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے بھی راحت کا سامان ہوتا ہے، اپنے لیے بھی راحت کا سامان ہوتا ہے، اپنوں کے لیے بھی راحت کا سبحان سامان ہوتا ہے۔ اللہ، پرپز آف لائف، Purpose of life، مقصد زندگی یہ واضح ہو جائے، دنیا کی چیزوں پر بندے کا اقتدار ہو، چیزوں کا بندے پہ اقتدار نہ ہو، اقتدار ہو گیا چیزوں پر بندے کا، اور بندے پر اقتدار ہو اللہ کا، یہ بندہ میرے لیے ہے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، مقصد زندگی یہ واضح ہو جائے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ رضوان صاحب کا ہی ایک اور سوال ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ جو ہم نے اپنے ادارے کے لیے جمع کی ہے وہ سال کے اندر اندر خرچ ہو جائے؟ دیکھیں، اگر تو آپ وکیل ہیں ڈونر کے اور دینے والے نے آپ کو زکوٰۃ دی ہے اور آپ آگے مستحقین پہ خرچ کرتے ہیں، جی، تو یقیناً اس کا ختم ہونا ضروری ہے سال کے اندر اندر، اچھا، اس لیے کہ اگر میرے وکیل کے پاس میرا پیسہ موجود ہے، میں نے آپ کو پیسے دیے، میں نے کہا انیق بھائی کچھ مستحقین میں یہ پیسے تقسیم کر دیجئے گا، ٹھیک، آپ نے مجھ سے پیسے لے لیے، آپ نے اس نیت سے لیے کہ مستحق آئے گا تو میں اس کو ادا کر دوں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ جو سوال پیدا ہوگا یہاں پہ، جب میں نے انیق بھائی کو زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے پیسے دیے تو کیا یہ رقم میری ملکیت سے نکلی یا نہیں نکلی؟ تو شریعت کہتی ہے وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے، تو یہ میری ملکیت سے نکلی ہی نہیں ہے، تو ابھی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی ہے، اور مثال آپ نے سال گزار دیا، اچھا، تو اس کا مقصد پورے سال میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ آپ کسی تلاشی میں تھے کہ بھائی کوئی اور ذرا اچھا کوئی ایسا مستحق آئے گا تو میں اس کو ادا کروں گا، میں اس کو دوں گا، اور یا یہ کہ کچھ ادا کر دی اور کچھ رہ گئی۔ اب اس پہ علماء نے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسی بات آ جائے گی تو اگر میرا انتقال ہو گیا تو میراث میں ہے، یہ میراث ہے، یہ ابھی میری ملکیت سے تو نکلا ہی نہیں ہے، میری اونرشپ میں ہے نا، تو جب میری اونرشپ سے چیز نکلی ہی نہیں تو زکوٰۃ ادا ہوئی نہیں، تو اگر تو ایسا مسئلہ ہے تو سال کے اندر اندر ادا کرنا ضروری ہے، اگر آپ انسٹیٹیوشن ہے مثال کے طور پر۔ اب آپ اس کی ایک اور سائڈ پہ آ جائیں، دوسری سائڈ پہ، کہ آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں آن دا بیہاف آف بینیفیشری، مستحقین کے وکیل ہیں آپ، ٹھیک، مستحقین نے اپنے لیے زکوٰۃ وصول کرنے کا آپ کو وکیل بنایا ہے، ٹھیک، اس صورت میں میری ملکیت سے زکوٰۃ آپ کو ادا کرتے ہی نکل جائے گی، کیونکہ آپ میرے وکیل تو ہیں نہیں،
میں نے مستحق کے ہاتھ میں دیتا یا آپ کو دیتا برابر ہے. میں نے مستحق کے وکیل کو دی یا مستحق کو دی برابر ہے. یعنی کسی مدرسے کو دی, جو انسٹیٹیوشن, کوئی بھی انسٹیٹیوشن, ادارہ کوئی بھی, وہ اسپتال ہو سکتا ہے, مدرسہ ہو سکتا ہے, کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو سکتا ہے, ٹھیک, کوئی بھی ایسا ویلفیئر کا کام جو مستحقین کے لیے کوئی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس صورت میں وہ ادا ہو جائے گی. اب وہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ مستحقین کی تعداد کتنی ہے. اچھا, یعنی مثال کے طور پہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے, اگر ان کے پاس کوئی ایسا آنا نہیں ہے, تو مستحق پھر وہ اگر اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا تو وہ دوبارہ لے نہیں سکتا. تو آپ کو یہ دیکھنا, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے ریکمینڈ کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز کو کہ جو ادارے ہیں, جو ویلفیئر کے ادارے ہیں اور وہ چیریٹیز کو ریسیو کرتے ہیں ان ٹرمز آف زکوٰۃ, ان ٹرمز آف صدقہ, ان ٹرمز آف, تو اللہ کے واسطے بھائی کسی سے کوئی شریعہ کمپلائن کراؤ, کسی مفتی کو بیٹھ کے اس کی اسٹرکچرنگ ضرور کروا لو, کانٹریکچول ریلیشن شپ کو کلیئر کرو کہ آپ کس کے وکیل ہیں, کس کے بیہاف پہ لے رہے ہیں, اور اس کو کہیں ڈاکومنٹ کرو, پرسیپشن پہ نہیں کرو معاملہ. صحیح, کیونکہ آپ انفرادی شخص نہیں ہیں, آپ ادارہ ہیں. چیزوں کو, ایس او پیز کو, زکوٰۃ کا ایس او پی انڈورسڈ ہونا چاہیے کسی مفتی سے, ٹھیک, تو اپنے زکوٰۃ کا ایس او پی کلیئر کریں. اور اوور آل ان جنرل آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ جی بیلنس شیٹ پہ زکوٰۃ رکھی ہوئی ہے, کیا خرچ ہو جانی چاہیے, تو یس, اسٹریٹ اوے فتویٰ یہی ہے کہ سال کے اندر اندر زکوٰۃ خرچ ہو جانی چاہیے. ٹھیک, بالکل واضح, بالکل واضح ہو گئی. سال کے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ میں نہیں لگانا چاہیے, نہیں لگانا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ, یہ بھی کیونکہ ایک الگ ایشو ہے کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ, یہ زکوٰۃ جمع ہو گئی, اس کو مزید انویسٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کو آپ دیکھیں نا, پھر آپ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ کو مستحقین کی اجازت چاہیے ہوگی. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ایس او پیز بنائیں, ٹھیک, اور اس کو انڈورس کروائیں کسی مفتی سے, ٹھیک, تاکہ بھائی وہ آپ کو بتا سکے نا. شریعت کا مسئلہ ہے نا, آپ پیسے لے رہے ہیں, زکوٰۃ فرض ہے کسی کی. ٹھیک ہے. نوافل کا مسئلہ بہت ایزی ہے, آپ نے صدقات لیے ہیں, آپ نے چیریٹیز لی ہیں, انفاق میں کوئی سی نے دیا ہے, ڈونیشنز ہیں, کوئی پرابلم نہیں, آپ اس کی پورٹ فولیو مینجمنٹ کریں, لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کریں, ٹھیک ہے. ٹھیک, آپ کو اس حد سے دیکھنا ہوگا کہ اس کی جو ہے ایک فیڈیوشری کیپیسٹی ہے آپ کے پاس, آپ امین ہیں, آپ جو ہیں متولی ہیں, تو اس اعتبار سے ان کو ظاہر سی بات ہے کہیں پہ ایسی جگہوں پہ نہیں لگائیں گے پیسے, ایسی رسکی جگہوں پہ نہیں لگائیں گے, خدا نہ خواستہ جہاں پہ ڈوب جانے کا خطرہ ہو, ایسی کوئی ہوائی کاروبار میں نہیں لگائیں گے کہ بھائی کو ایسے ریئل اسٹیٹ میں لگا دیا جس کا اتھا پتہ ہی نہیں تھا زمینوں کا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی امانتیں ہیں, وہ لوگوں کی انفاق ہے, لوگوں کے پیسے ہیں, ویلفیئر کے لیے دیے ہوئے ہیں, مستحقین کے پیسہ ہے. تو آپ جب آپ کے پاس آپ کو اس کا متولی بنایا گیا ہے تو آپ امانتاً دیانتاً آپ اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ بھئی اس رقم کو صحیح جگہ پہ لگایا جائے, صحیح جگہ پہ لگایا جائے. اچھا, اس بات کو مزید کلیئر فرما دیجئے آپ کہ زکوٰۃ کی رقم فرض کیجئے میرے پاس آ گئی 10 کروڑ روپے, تو مجھے زکوٰۃ کی رقم تقسیم کرنی ضروری ہے میرے لیے؟ ایک بات تو یہ ہے, ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا میں یہ 10 کروڑ روپے کسی جگہ انویسٹ کر سکتا ہوں کہ 10 کروڑ روپے تو محفوظ رہیں گے, جو اس پہ پروفٹ آ رہا ہے اس سے میں کار خیر کرتا رہوں؟ دیکھیے, اگر آپ اس طرح رکھنا چاہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ چلیں 10 کروڑ کے اماؤنٹ لے لیتے ہیں, کہ آپ نے کہا کہ یہ 10 کروڑ پرنسپل اماؤنٹ آ گیا میرے پاس ایک دفعہ, اب میں اس 10 کروڑ سے آگے لوگوں کی مدد کروں گا جو اس سے نفع آتا رہے گا. ٹھیک, تو اگر آپ اس اسٹرکچر کو بنانا چاہتے ہیں تو اس اسٹرکچر کے لیے پھر زکوٰۃ نہیں ہے, پھر اس کے لیے وقف ہے کہ آپ یہ پیسہ کسی سے لے کے وقف کریں. آپ کا سوال ہے کہ نہیں جی وقف کی بات نہیں کر رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ بتائیں زکوٰۃ کے لیے یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں, تو زکوٰۃ میں یہ جائز نہیں, زکوٰۃ میں یہ جائز نہیں ہے. زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ ادا کرنی. البتہ میں نے آپ کو جنوری میں زکوٰۃ دی, مثال رمضان میں زکوٰۃ دی, آپ کے پاس آپ ایک ہاسپٹل رن کرتے ہیں, آپ کو یہ علم ہے کہ
ہر ماہ میرے اتنے ایکسپیکٹڈ ایکسپنسز مصارف ہیں جو خرچ ہوتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ بھائی میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا پورے کو، اور میرے پاس تو مجھے 12ویں مہینے میں بھی جا کے چاہیے ہوں گے پیسے، تو آپ نے کہیں پر انویسٹ کر دیے اور ہر مہینے تھوڑا تھوڑا اس میں سے نکالتے رہے جتنا آپ کا مصرف تھا، تو اس کی گنجائش موجود ہے. لیکن یہ گنجائش موجود نہیں ہے کہ آپ اس کو اصل رقم زکوٰۃ کو سنبھال کر رکھ لیں اور اس کے صرف نفع سے مصارف دیتے رہیں. یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کی سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی زکوٰۃ کے مستحقین پہ ہی خرچ ہوگی. یعنی وہ بھی انہی کو جائے گا. جی بالکل. بینیفیشری سی کو جائے گا. تو وہ زکوٰۃ پول کا ہی حصہ ہوگا وہ. تو کوشش یہ کریں کہ زکوٰۃ کی اسٹرکچرنگ پول مینجمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اس زکوٰۃ کے پول کو سال بھر کے اندر اندر ختم کر لیں اور اس سے حاصل ہونے والے نفع کو بھی انہی بینیفیشریز پہ خرچ کر دیں. یہ بنیادی طور پہ میرے خیال میں شاید بات بالکل واضح ہو گئی. بالکل کلیئر ہو گئی یہ بات. مفتی صاحب اس سے پہلے کہ ہم چلیں ویڈیو کوسچنز کی طرف، ایک سوال اور وہ بھی زکوٰۃ ہی کے حوالے سے ہے. محترمہ صدف صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ امریکہ سے چلی اور امریکہ سے جب چلتے ہوئے کچھ رقم انہیں زکوٰۃ کی مد میں کسی نے دے دی کہ وہاں جائیے گا اور یہ زکوٰۃ ان صاحب کو دے دیجئے. وہ پیسے لے کر آ گئیں. جب وہ یہاں پہنچیں تو انہیں ان صاحب سے زیادہ مستحق کچھ لوگ نظر آئے. انہوں نے وہ زکوٰۃ کی رقم دے دی، بانٹ دی ان لوگوں میں کہ جو زیادہ مستحق نظر آئے. جس کو دینی تھی، جس کے لیے بھجوائی گئی تھی، وہاں نہیں دی. تو اب ان کے ذہن میں یہ آ رہی ہے بات کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، حالانکہ زکوٰۃ کی رقم میں نے مستحقین میں بانٹ دی ہے. ارشاد. دیکھیں اگر زکوٰۃ کی نیت سے ہی ادا کی ہے تو اصل بات تو یہ ہے کہ اگر دینے والے نے مد کو واضح کیا تھا یا شخصیت کو واضح کیا تھا تو اس مد اور اسی شخصیت کو پیسے دینے چاہیے تھیں. اچھا. کیونکہ آپ تو وکیل تھے نا، آپ اونر تو تھی ہی نہیں کہ ڈیسیجن لیتی. آپ تو میں نے کہا کہ بھئی آپ فلاں آدمی کو دے دیجئے گا، آپ نے فلاں کے بجائے کسی اور کو دے کے آ گئے، تو آپ کے پاس تو یہ اتھارٹی تھی نہیں. وہ پیسے آپ کے تو تھے نہیں، پیسے تو میرے تھے نا. جو پیسے میں نے آپ سے کہا کہ بھائی فلاں صاحب کو آپ پیسے دے دیجئے گا، وہ مستحق ہیں. آپ وہاں پہنچے تو آپ کو کوئی اور صاحب بھی نظر آ گئے جو ان سے زیادہ ضرورت مند تھے، ان سے زیادہ مستحق تھے. آپ نے ان کو دے دی. سوال یہ کہ آپ نے کیسے دے دی؟ آپ کو کسی نے اختیار دیا تھا، وہ آپ کی رقم تھی. یا تو میں آپ کو لبرٹی دیتا کہ بھئی وہاں جو آپ کو مستحق نظر آئے نا اس کو دے دیجئے گا اور کسی ضرورت مند کو مستحق کو دے دیجئے گا. تو ٹھیک ہے، آپ کا اختیار تھا. آپ جس کو ضرورت مند سمجھتے، جس کو مستحق سمجھتے تو آپ دے دیتے. لیکن جب میں نے آپ کو کنڈیشنل کر دیا کسی مد کے ساتھ کہ ہے ہاسپٹل، ایجوکیشن، مدرسہ، مسجد، کوئی، یا یہ کہ میں نے آپ کو شخصیت کے ساتھ کنڈیشنل کر دیا کہ بھئی فلاں کو دینے ہیں، تو آپ تو واسطہ ہی ہے نا. تو آپ نے تو امانت میں خیانت کی ہے نا. تو اب کیا کریں؟ دیکھیں اگر تو ان کے اوپر اپنی زکوٰۃ تھی تو اپنی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس سے. اچھا. لیکن بہتر یہ ہے کہ ان تک ان کو زکوٰۃ پہنچائیں یا ان کو اصل آدمی کو بتائیں. اچھا. پوسٹ اپروول لے لیں. بھائی پری اپروول نہیں تھی، پوسٹ اپروول ہی لے لیں. ٹھیک. پوچھ لیں ان سے، ان کو بتا دیں. اور اگر وہ کہیں کہ نہیں بھائی، کہ بھائی وہ کہیں نہیں بھائی یا تو آپ نے ان کو پہنچانی تھی تو ٹھیک ہے، آپ کی اگر زکوٰۃ آپ پہ بنتی تھی تو اگر آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے ہی دیے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اپنی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اور اگر اپنی زکوٰۃ ادا کر چکی ہیں تو کیا ان کو ایڈوانس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اچھا، ایڈوانس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایڈوانس کی نیت کریں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور یعنی ایڈوانس کی یعنی آنے والے سال کی ہو جائے گی، صدقہ ہو جائے گا، چیریٹی ہو جائے گی.
لیکن وہ جو مسئلہ ان کے ذمہ تھا اس کی تو ان کو اصل بھیجنے والے سے اجازت لینا ضروری تھی، نہ لے سکیں اب لے لیں، اس نے اجازت دے دی تو مسئلہ یہ صحیح ہو جائے گا، ابھی جو آپ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اجازت نہیں لی، بتایا نہیں، تو یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے، جیسا کہا گیا ہے ویسا کرنا ہے، کیونکہ امین ہے آپ امین ہیں، آپ تو اونر نہیں ہیں، ٹھیک، آپ خود تھوڑی ہیں زکوٰۃ دینے والی، بالکل ٹھیک ہے، آپ تو صرف اور صرف بھیجنے والی کی وکیل ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے، پروردگار بحروں بر، السلام علیکم، عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا بھول گئے تھے، اب عید کی نماز کے بعد فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ پروردگار بحروں بر، جی سر، عید کی نماز کے بعد بھی دے سکتے ہیں، عید کی نماز کے بعد بھی دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے لیکن بہتر یہ ہے، ہیں، یقیناً بہتر یہ ہے کہ پہلے دینا چاہیے، بلکہ پہلے بھی کیا کہ رمضان ہی میں دے دینا چاہیے تاکہ وہ اس کے کسی مصرف میں استعمال ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، جو فطرے کی رقم ہے وہ مفتی صاحب ہم عام طور پر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں کہ جو کم سے کم فطرہ ہوتا ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ اچھا، بہت سے لوگوں کے تو علم میں نہیں ہوتی یہ بات، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ 2.5 کلو جو گندم ہے جو لوئسٹ ہے، کم سے کم ہے، یہ کشمش بھی ہو سکتی ہے، یہ پنیر بھی ہو سکتی ہے، یہ چھوارے بھی ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو اہل ثروت ہیں، اللہ نے انہیں بہت مال دیا ہے، تو انہیں زیادہ سے زیادہ فطرہ نہیں نکالنا چاہیے؟ جو اہل ثروت ہیں انہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں اصل بات فقراء اور غرباء کی رعایت رکھنی چاہیے، ان کی رعایت رکھنی چاہیے۔ ان کو فائدہ کس سے پہنچے گا؟ ظاہر سی بات ہے ان کو فائدہ اس سے پہنچے گا جب آپ کشمش کو معیار بنائیں گے، پنیر کو معیار بنائیں گے، تو اس کو اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے یہ، تو بھائی پھر آپ کیوں جو ہے وہ جا کر یہ 100 روپے والے اس پر آپ اس پہ کر رہے ہیں؟ تو آپ تو جو ہے آپ کشمش سے دے سکتے ہیں، آپ کشمش سے دیں، آپ پنیر سے دے سکتے ہیں، آپ پنیر سے دیں، آپ چھوارے سے دے سکتے ہیں، چھوارے سے دیں، کھجور سے دے سکتے ہیں، کھجور سے دیں، تو آپ کو تو پھر اس پر جانا چاہیے، اہل ثروت کو، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اتنی وسعت دی ہے اپنے مال کے اندر، ان کو اسی طریقے سے اس پہ خرچ کرنا چاہیے، اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ تو یہ لاعلمی بھی ہوتی ہے، کسی کے علم میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ بھی ہم کوئی رقم ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ کیسی عجیب بات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی میکزیمم ہے، جی یہی میکزیمم ہے، اور بالکل ٹھیک ہے، یہ حالانکہ یہ منیمم ہے، یہ منیمم ہے۔ تو اللہ کی راہ میں میکزیمم زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ اور جو آپ پہ، اور خاص طور پہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی چیزیں ہیں، اس میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آدمی خرچ کرے تو تھوڑی سی دل پہ کسر تو آئے، کچھ کسر تو لگے تھوڑی سی کہ کچھ خرچ کیا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب سبحان ایسا اللہ، کیا کہ آپ نے خرچ کریں اور کوئی کسر بھی نہ آئے یہاں پہ، اللہ اکبر، کچھ اللہ تھوڑی سی تو اکبر۔ کسر آئے نا، کہ پتہ چلے کہ بھئی آپ نے خرچ کیا ہے، تو جی، آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں اس رقم کو لیا جائے جو زیادہ سے زیادہ آپ دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، محسوس ہو کہ ہاں ہم نے اللہ کی راہ میں یہ خرچ کیا ہے۔ ایک خاتون ہیں، 40 ان کے پاس چوڑیاں ہیں، زکوٰۃ دینی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں، میاں سے کہہ دیتی ہیں، یا جو 40واں حصہ ہوتا ہے اس کی رقم وہ زکوٰۃ پہ دے دیتی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ وہ ایک چوڑی یا ایک کڑا وہ اللہ کی راہ میں دے دیں، تاکہ محسوس ہو کہ میرے مال میں سے کوئی چیز کم ہوئی ہے، لیکن اے اللہ تیری محبت اس مال کی محبت پر غالب ہے، بے شک بے شک۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ تم کبھی نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں۔ پروردگار بحروں بر، السلام علیکم مفتی صاحب، ایک سوال ہے کہ جو اسلامی ملکوں میں جو فوجی پہرا دیتے ہیں سرحدوں پہ، ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ پروردگار بحروں بر، مفتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھا سوال آیا، اور پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں یہ سوال آیا ہے۔ یہ ہونا چاہیے نا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا،
اللہ اکبر. ارشاد. دیکھیں بہت فضائل ہیں اس کے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام رکھا ہے جو مسلمانوں کی حفاظت میں جاگی ہو. سبحان اللہ. سبحان وہ لوگ، اور پھر ان کا اس وہاں پہ کھڑے ہونا عبادت ہے، اللہ کا راستہ ہے. ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دینا دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں اس سے بہتر ہے. اور وہ جہاد ہے، کھڑے ہوئے ہیں، مومنین کے مال جان کی حفاظت کر رہے ہیں. اور اگر وہ یہ نیت اپنی عالی رکھتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اس ظاہری حفاظت کی وجہ سے جتنے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، مسلمان آزادی کے ساتھ وہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کا اجر اس کو مل رہا ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان وہ اللہ. تو جو اذانیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی جو ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، پڑھائی ہو رہی ہے، بچے حفظ کر رہے ہیں، مدارس میں جو بھی دین کے شعبے کام کر رہے ہیں، اور وہ اس آزادی کی نعمت کی وجہ سے احسن طریقے سے کام کر پا رہے ہیں، ان سب کا اجر اس آدمی کو مل رہا ہوتا ہے کیا بات ہے. جو سرحد پہ کھڑے ہو کے آپ آرام سے سوتے ہیں، وہ رات کو جاگتا ہے، وہ کبھی مائنس ٹیمپریچر کے اندر کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس بات کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی بندگی میں زندگی گزار سکیں. تو یہ سارا اجر جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو مل رہا ہوتا ہے وہ آدمی جو کھڑا ہوا ہے. اور آپ نے آیت خود پڑھ دی، اتنی بڑی فضیلت ہے اس آیت کی اسی سے کہ یہ ورابطو کا مصداق علماء نے انہی لوگوں کو رکھا ہے جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کے محافظ بنتے ہیں، اور اس پر جہنم کی آگ حرام ہے کہ وہ آنکھ یعنی جو اللہ کے خاص طور پہ مسلمانوں کی حفاظت میں جاگی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب سرحدوں کی حفاظت ہر ملک کا سپاہی فوجی وہ کرتا ہے، لیکن مفتی صاحب ذرا واضح کر دیجئے کہ ایک مسلمان ریاست کی حفاظت کرنے پر مامور سرحد پر کھڑا ہوا فوجی اور ایک غیر مسلم ریاست کا فوجی، دونوں کی نفسیات میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہاں جو شخص کھڑا ہے اور وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی نفسیات مختلف ہوتی ہے. ایک شخص جو کسی اور ملک کا فوجی ہے وہ $5,000 کی جاب کر رہا ہے، یہاں مسلم ریاست کو تحفظ فراہم کر رہا ہے، تو اس کا جو جذبہ ہوتا ہے اور اس کا مقام وہ کتنا بلند ہوتا ہے. تو وہ کون سی نفسیات ہوتی ہے ہمارے فوجی کی جو سرحد پر کھڑے ہو کر ہماری ریاست کی حفاظت پر اسے کھڑا کرتی ہے، اسے ممتاز بنا دیتی ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ پر اس نیت سے کھڑا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور سبحان اللہ. عبادت بھی اعلیٰ درجے کی عبادت کر رہا ہوں، اور اس میں وہ مظہر ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کہ یا اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں، ظاہر کے درجے میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں. میں تو یہاں کھڑا ہو سکتا تھا، حفاظت کرنے والی ذات تو تیری ذات ہے، اور میں ان مسلمانوں کے لیے جو تیری عبادت میں مشغول ہیں، تیری بندگی پرستش اطاعت میں مشغول ہیں، یا اللہ میں ان کی حفاظت پہ کھڑا ہوا ہوں، یا اللہ تو میری مدد فرمائی ہو. آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے اس کی بالکل ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ اور آئیڈیالوجی آپ کے پرسپیکٹیو کو کے اندر کلیئرٹی لے کر آتی ہے. وہ ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے کھڑا ہوتا ہے. وہ اللہ کے دین کا محافظ ہے، وہ اللہ کی اس جگہ کا محافظ ہے جو مسلمانوں کی ریاست ہے، اللہ کے دین کا محافظ ہے. اس لیے یہ زمین، کیونکہ اس زمین پر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، زمین کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے دین کی اہمیت ہے. تو اس زمین کی اہمیت اس لیے ہو گئی، پاکستان کی اہمیت اس لیے ہو گئی کہ یہاں مسلمان رہتے بستے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. زمین کی اہمیت نہیں ہوتی دین میں.
ہاں زمین پہ بسنے والوں کی اہمیت ہوتی ہے. اور زمین کی نسبت جب بسنے والوں سے بن جاتی ہے تو زمین کی قیمت بھی بدل جاتی ہے اللہ کی نگاہ، کیونکہ نسبت بدل جانے سے قیمت بدل جاتی ہے. کیونکہ اب یہاں پر اہل ایمان رہ رہے ہیں. اب یہ مسجود ہے، اب یہ زمین وہ زمین نہیں ہے جس کو کوئی روندے. اب تو یہ وہ ہے جس پہ اللہ کے بندے رہ رہے اور اللہ کے احکامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ کر رہے ہیں. اب وہ اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارتے ہیں. اب یہاں پر جب ان کی حفاظت کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو پھر جتنے لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں، جتنے دین کے شعبے زندہ ہیں، جتنی محنتیں ہو رہی، ذکر اللہ اور قال اللہ قال رسول پڑھا جا رہا، نمازیں ہو رہی، اذانیں گونج رہی، ان سب کا اجر اس کو مل رہا ہوتا ہے جو وہاں سرحد پہ پہرا دینے والا ہوتا ہے. یہ نیت اس کے پروفیشن کو اعلیٰ عبادت اور جہاد میں تبدیل کر دیتی ہے. سبحان اللہ. یہ جو نیت ہے نا، جی اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی اپنی نیتوں کی تجدید کرو، اپنی نیتوں کی تجدید کرو، اپنی نیتوں کی حفاظت کرو. وہاں کھڑے ہو کر بھی اپنی نیتوں کی حفاظت کرتے رہو، نیتوں کی تجدید کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یا اللہ ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اس لیے کھڑے ہوئے ہیں. بار بار جب آدمی کہہ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی نیتوں کی تجدید ہو رہی ہوتی ہے. اپنے آپ کو یاد دہانی کرانا لازمی ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے اوپر عوارض لاحق ہوتے ہیں، آپریشنل ڈیوٹیز ہوتی ہیں، لیکن جس طریقے سے نماز کے شروع میں نیت کی جاتی ہے، میں تمام اپنے ان فوجی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ڈیوٹی پہ جاتے ہوئے بھی نیت کرو. یہ بھی عبادت ہے تمہاری، سبحان اللہ. یہ بھی نماز ہے تمہاری. تمہاری نماز یہاں پر ہے اور تمہاری عبادت ہے یہ یہاں پر. تو جتنے لوگ اب عبادتیں کر رہے ہیں اس ریاست میں جس کا نام پاکستان ہے، سارے کا سارا اجر تم لوگوں کو مل رہا ہے جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اتنی بڑی نیکی کما رہے ہو، اتنا بڑا اجر ہے، تو آدمی اپنی نیتوں کی حفاظت کرو، نیتوں کی حفاظت کرو تاکہ یہ اجر تمہارے ساتھ محفوظ رہے اور اس اجر کی برکات اس دنیا اور آخرت میں آپ لوگ بھی اور آپ کی نسلیں بھی اٹھا سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جذبہ کہیں اور نہیں مل سکتا. نہیں کہیں اور آپ ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ تو تصور ہی نہیں ہے اس کا. ایک یہ جذبہ کہ بھائی میں نے روٹی کمانی ہے، تنخواہ ملے گی تو میں کھڑا ہوں، اور ایک یہ ہے کہ نہیں میں تو عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی حفاظت کر رہا ہوں، ریاست کی حفاظت کر رہا ہوں، مساجد کی حفاظت کر رہا ہوں. یہ بھی تو مسجد ہے نا، پاکستان بھی تو مسجد ہے نا. اس مسجد کی حفاظت پہ مامور ہوں میں، اللہ کے گھر کی حفاظت پہ. تو من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. The only difference is mindset. The only difference is ideology. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے اور اس جذبے کو باقی رکھنا ہے تو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ضروری ہو. سبحان اللہ. کیونکہ آئیڈیالوجی نکلے گی نا تو پھر یہ پروفیشن ہے، پھر کوئی فرق نہیں ہے. پھر تو جس کے پاس اسلحہ اچھا ہوگا وہ جیتے گا، اس کے پاس طاقت ہوگی. پھر تو اسباب کی جنگ ہوگی نا. تو اسباب کے ساتھ تو آپ کھڑے ہوئے نہیں، آپ تو ایک آئیڈیالوجی پہ کھڑے ہوئے ہیں. اسباب طاقت، ہاں اللہ سے تعلق طاقت ہے، طاقت ہے. آپ اللہ کے ایمبیسڈر ہیں، آپ اللہ کے دین کے محافظ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا تعلق ہے. یہ ڈسکنیکٹ ہوگا، یہ آئیڈیالوجی ڈسکنیکٹ ہوگی تو پھر آپ اکراس دا بورڈ انہی لوگوں میں دیکھے جائیں گے جو اسباب کی. سبحان اللہ. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو آپ تو خریدے ہوئے، آپ کی تو مطلب آپ کو تو اللہ تبارک و تعالی نے مطلب ایڈوانس سیل ہو چکی ہے. سبحان اللہ. ایڈوانس سیل ہے. آپ تو آلریڈی اپنی جانوں کو، مالوں کو اللہ نے خرید لیا ہے جنت کے عوض میں. سبحان اللہ. تو یہ ہے ایڈوانس. سبحان اللہ. تو ہو چکی. مفتی صاحب بہت شکریہ، بہت شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے
ख़वातीन हज़रात, हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं और हमारी इल्मी कमी को दूर कर देते हैं। जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल जवाब के लिए होते हैं। आप और हम जानते हैं इन 2 दिनों में हम आपकी जानिब से आए हुए सवालात रखते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में और उनसे हासिल करते हैं अपने लिए रहनुमाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में। वक्त मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का। आप और हम जानते हैं कि क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वह कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि शक यकीन को बिगाड़ता और दीन को बर्बाद कर देता है। शक यकीन को बिगाड़ता और दीन को बर्बाद कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। परवरदिगारे